بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب دعا اور تقدیر سے سبق کا 9 نمبر متن پڑھ کر پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ تاریخ اندلس کا عجیب واقعہ۔ یورپ کے ملک اندلس میں ہزاروں سال سے گات خاندان حکومت کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں اندلس کے ہرقل اعظم نے ایک طلسم کدا بنوایا تھا، جو کہ دارالسلطنت سے باہر پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر بنی ہوئی ایک عجیب قسم کی عمارت تھی، جس کے باہر ایک بہت بڑا گیٹ بنایا گیا تھا، جس پر 2 عمر رسیدہ بارش محافظ موجود تھے، جو کہ نسل در نسل ہزاروں سال سے وہاں پر حفاظت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس گیٹ کے اندر ایک بڑا کمرہ تھا، جس کے دروازے پر ایک بہت بڑا بت ایک گرز لے کر کھڑا تھا۔ زمانہ قدیم سے یہ مشہور تھا کہ اندلس کا ہونے والا ہر نیا بادشاہ اس عمارت کے گیٹ پر اپنے نام کا ایک تالا لگا دیتا تھا، جو کہ اس کی بادشاہت کے استحکام کی دلیل ہوتی تھی۔ ان تمام تالوں کی چابیاں اور ان دونوں عمر رسیدہ پر اسرار محافظین کے پاس ہوتی تھیں، اور یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ جو بھی بادشاہ اس طلسم کدا کے دروازے پر اپنے نام کا تالا نہیں لگائے گا تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہاں پہ عقیدہ رائج تھا۔ مسلمانوں کے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں، جب مسلمان ہر طرف فتوحات حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ میں ابن قاسم اور چین، سمرقند، ترکستان وغیرہ میں قتیبہ بن مسلم برسر پیکار تھا۔ اس دوران 92 ہجری 92 ہجری سال مطابق 711 عیسوی میں شمالی افریقہ کے والی موسیٰ بن نذیر نے عظیم مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد کو صرف 7000 فوج کے ساتھ اندلس روانہ کیا۔ اندلس جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، یورپ میں۔ بعد ازاں 5000 کی کمک مزید روانہ کی گئی۔ یوں صرف 12000 کے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد اندلس میں داخل ہوا۔ یہ علاقہ اور ماحول مسلمانوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ بہرحال ہمارا مقصد اسپین یعنی اندلس کی جنگ کا حال بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ عجیب واقعہ بیان کرنا ہے جس کا تعلق تقدیر کے اسرار اور اسرار کائنات سے ہے۔ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں۔ چنانچہ جس وقت طارق بن زیاد اپنے مختصر سے لشکر کے ہمراہ اندلس کے ساحل پر اترے، اس وقت اندلس کا حکمران راڈرک تھا، جو کہ بڑا عیاش اور ظالم حکمران تھا۔ اس کی رعایا اس سے انتہائی بدظن ہو چکی تھی اور اس سے نجات کی دعا مانگتی تھی، اپنے ظالم بادشاہ سے نجات کی دعا مانگتی تھی۔ راڈرک جب تخت نشین ہوا تو اسے روایتی طلسم کدا کے اسرار کے متعلق بتایا گیا، اور حکومت کے سرمایہ اور حکومت کے سرداروں اور کاہنوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے پیش رو حکمرانوں کے نقش قدم پر چل کر اس قدیم طلسم کدا کے دروازے پر اپنے نام کا تالا لگا دے۔ لیکن راڈرک نے ان قدیم روایتوں پر یقین نہیں کیا، اور سلطنت کے عمائدین و امراء کے ساتھ وہ طلسم کدا کو دیکھنے کے لیے گیا۔ وہاں پر اس نے کوئی مروجہ رسم ادا نہیں کی اور نہ ہی اپنے نام کا تالا لگایا، بلکہ اس کے برعکس اس نے پرانے لگے ہوئے تالوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ وہاں پر موجود نسل در نسل آنے والے ان دونوں پر اسرار عمر رسیدہ محافظوں نے بادشاہ کو اس عمل سے منع کیا، لیکن راڈرک اپنی ضد پر اڑا رہا اور تمام نصیحتوں کو رد کرتے ہوئے اپنے وزراء کے ساتھ عمارت کے بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کے اندر ایک اور کمرہ بنایا گیا تھا، اور اس کمرے کے دروازے پر تحریر کیا گیا تھا کہ خبردار تم اپنی حکومت کے زوال کا سبب بن رہے ہو، اب بھی وقت ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن راڈرک نے اس تحریر کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کے سر پر اس طلسم کدا کے راز کو جاننے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔
चुनाचा उस कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया गया। अंदर कमरे के दरमियान एक बड़े से टेबल पर कोई सिस्टम बनाकर रखा हुआ था, कोई सिस्टम बनाया हुआ था कोई जो कि एक संदूक में बंद था और सामने दीवार पर सफ़ेद स्क्रीन बनी हुई थी। जैसे ही राडरक ने संदूक को खोला तो उसमें से एक तख्ती नुमा कोई चीज़ बरामद हुई, कोई चीज़ सिस्टम बना हुआ बरामद हुआ। राडरक ने उसे निकाल कर देखना शुरू किया तो स्क्रीन पर कुछ तस्वीर नजर आने लगी जो कि रफ्ता रफ्ता वाज़ेह और साफ होती गईं। वो तस्वीर मुतहर्रिक थीं। तमाम लोग इंतहाई खौफ के आलम में उसे देख रहे थे कि अचानक स्क्रीन पर किसी जंग का मंजर नजर आने लगा। बहुत खौफनाक जंग हो रही थी। राडरक हैरत से उस जंग को देख रहा था जिसमें उसे अपनी फौज लड़ती हुई नजर आ रही थी। राडरक की अपनी फौज उसमें मंजर में लड़ती हुई नजर आई उसे। जबकि मध्य मुकाबिल जो लोग उसे नजर आ रहे थे वो उसके लिए अजनबी थे। उनकी शक्ल व सूरत अफ्रीका के कबाइल से मुशाबियत रखती थी। उनकी जंग का अंदाज इंतहाई दलेराना और वहशियाना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं और हमारे लश्कर के साथ क्यों लड़ रहे हैं। राडरक देख रहा था कि इसकी फौज के सिपाही धड़ाधड़ कट कर गिर रहे हैं और उनकी फौज शिकस्त खोरदा नजर आ रही है। उनके घोड़े खाली होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तमाम उमराए सल्तनत पर खौफनाक और हैरत अंगेज मनादर देख रहे थे। तमाम उमराए सल्तनत ये खौफनाक और हैरत अंगेज मनादर देख रहे थे कि अचानक राडरक ने देखा कि उसका अपना घोड़ा जिस पर वो खुद सवार नजर आ रहा था जंग में शामिल है। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने देखा कि उसका घोड़ा भी खाली होकर इधर उधर भाग रहा है और उस पर सवार जो कि खुद राडरक था वो उस पर नजर नहीं आ रहा, ना ही वो उस जंग में पैदल कहीं नजर आ रहा था। राडरक ने बहुत कोशिश की कि वो अपने आप को मैदान जंग में कहीं ढूंढ सके, लेकिन वो मैदान जंग में खुद को तलाश करने में नाकाम रहा। जबकि उसे अपनी फौज शिकस्त खाकर भागती हुई नजर आई। ये मनादर देखकर राडरक इंतहाई खौफजदा हो गया। वो खौफ के आलम में वापसी के लिए मुड़ा वो और तेजी से चलता हुआ अपने मुसाहिबीन के साथ तिलिस्म कदा से बाहर निकला तो देखा कि बाहर वो दोनों मुहाफिज मुर्दा हालत में पड़े थे। दोनों मुहाफिज जो खड़े थे दरवाजे पर, वो अभी चंद कदम ही इस इमारत से दूर गए थे कि एक धमाका सुनाई दिया और इस तिलिस्म कदा की जगह पर उन्हें धुआं ही धुआं नजर आया। वो इमारत मुनहदम हो चुकी थी। ये तिलिस्म क्या था? मुमकिन है आज से कुछ अर्सा कबल तक उसे समझना नामुमकिन हो, लेकिन आज उसे समझना कोई मुश्किल नहीं है और जैसे जैसे साइंस मज़ीद तरक्की करती जाएगी इस तिलिस्म को समझना मज़ीद आसान होता चला जाएगा। जहाँ तक हम समझते हैं कि दरअसल उस तिलिस्म कदा में कदीम दौर के किसी बहुत काबिल आलिम व आमिल शख्स ने, यानी उस ज़माने के जिसे हम कह देंगे साइंसदान, उस दौर का साइंसदान था कोई बहुत बड़ा आमिल शख्स ने अपने पुरअसरार उलूम की बुनियाद पर आलमी मिसाल में चलती हुई दुनिया की फिल्म के उस मखसूस हिस्से को, आलमी मिसाल में जो फिल्म चल रही है दुनिया की, उसके मखसूस हिस्से को जो कि उंदलस और उसके आखिरी हुक्मरान से वाबस्ता था, उसे महफूज करके जैसे कि आज के दौर में हम किसी भी फिल्म की वीडियो क्लिप बना लेते हैं, इसी तरह उस मखसूस वीडियो क्लिप को बनाकर उसे उस तिलिस्म कदा में कोई सिस्टम बनाकर उसे महफूज कर दिया था उस साइंसदान ने, उस दौर के आमिल ने। जिस तरह हम किसी भी फिल्म की वीडियो क्लिप बनाकर उसे किसी भी दूसरी जगह पर महफूज यानी सेव कर लेते हैं और जब चाहें उसे देख लेते हैं, यही तरीका उसने इख्तियार किया होगा। इसी तरह कदीम दौर में जैसा कि कुरान करीम में बयान किया गया है कि शयातीन आसमानों की तरफ जाते थे और आलमी मिसाल में चलती हुई दुनिया की फिल्म के मुख्तलिफ मनाज़र देखकर उन्हें दुनिया के काहिनों और देगर आमिलों को बयान कर देते थे। बल्कि बाद आमिल तो आइंदा होने वाले मनाज़िर को अपने मखसूस इल्म के ज़रिए लोगों को दिखा भी देते थे, जिसकी वजह से लोग उनके मुतक़िद हो जाते थे और उनकी परस्तिश शुरू कर देते थे
اور اسی بنا پر جھوٹے معبود بننا شروع ہو گئے تھے۔ شیاطین یعنی ابلیس کے پیروکاروں کی مدد سے جادوگر اور عامل سادہ لوگوں کو اسی طرح کے شعبدے دکھا کر گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ عام لوگ اس طرح کے عیار و مکار لوگوں کو اپنا مرشد اور اپنا پیر بنا لیتے تھے، اور آج بھی یہی صورتحال میں نظر آ رہی ہے۔ اور یوں چال باز لوگ عوام کا استحصال کرتے ہوئے ان کو بے وقوف بناتے، ان کے مال و دولت اور عزتوں کو لوٹتے رہتے تھے، اور آج بھی ہو رہا ہے، لوٹتے رہتے تھے۔ اور انہی شعبدہ بازیوں کی وجہ سے بادشاہوں کے دربار میں بڑے بڑے منصب اور عزت و وقار حاصل کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس طرح کے عاملوں، کاہنوں اور نجومیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم نے، اور ایسے علوم سیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اور اب جو شیاطین آسمان کی طرف راز حاصل کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، اسے فرشتے جلتا ہوا شعلہ مارتے ہیں شیطان کو، جس سے وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی شیطان اب بھی چوری چھپے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی راز ادھورا یا پورا وہاں سے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ راز لانے کا مطلب ہے کہ عالمی مثال میں چلنے والی پوری کائنات کی فلم کے چند ایک مناظر دیکھ لیتے ہیں، یا اپنے کسی سسٹم میں محفوظ کر لیتے ہیں، جسے وہ دنیا کے اپنے چند مخصوص لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے چند مخصوص لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر سفلی علوم کے ماہر یا کالے جادو کے ماہر کہا جاتا ہے۔ یہ علوم مسلمان کے لیے سیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عالمی مثال میں چلنے والی فلم لوح محفوظ کے نورانی پردہ پر دنیا بننے سے ہزاروں سال پہلے سے چل رہی ہے۔ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ اس میں دنیا کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ فلم کی ویڈیو کی صورت میں محفوظ ہیں، وہ چل رہے ہیں، جس میں قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام مناظر فلم بند کیے گئے ہیں۔ عالمی مثال کی فلم مسلسل چل رہی ہے۔ رب العالمین نے یہ فلم کائنات بننے سے ہزاروں سال قبل بنائی، پھر اسے ایڈٹ کیا، بعض ازاں یعنی اس میں تبدیلی کرتے رہے دعاؤں کی وجہ سے، بعض ازاں اسے قیامت تک چلتے رہنے کے لیے لوح محفوظ پر چلا دیا گیا۔ یعنی جب ایڈٹ مکمل ہو گئی، دنیا کی تشکیل مکمل ہو گئی، قیامت تک کے لیے دیکھ لی گئی، تو پھر اسے فٹ کر دیا گیا لوح محفوظ میں اور اس کو چلا دیا گیا۔ اس فلم میں صرف انسانی مناظر ہی نہیں بلکہ دنیا کا ذرہ ذرہ، حشرات، نباتات و جمادات کی نقل و حرکت بھی محفوظ کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہیں پر کسی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اس فلم میں محفوظ ہے، اور اب اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ لکھا گیا سب۔ ہم جو کچھ تقدیر کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے وجود میں آنے سے بہت پہلے کا حال، مستقبل کے آئینے میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے کا حال دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے کا حال ہے، جو کہ ہم مستقبل کے آئینے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت خدا نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس میں ہونے والے واقعات کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دیکھا کہ کیا ہونے والا آگے کون شخص کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کرے گا، دیکھا، اور پھر اپنی حکمت ربانی کے تحت دعا کی قبولیت اور اس کے نتائج کے زیر اثر، دعا کی قبولیت اور اس کے نتائج کے زیر اثر دنیا میں ہونے والے واقعات کی فلم کو ایڈٹ یا ترمیم کر دیا گیا۔ یہ آج 9ویں قسط ختم ہو گئی ہے ہماری، 60 پیج تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط 10ویں قسط ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔